علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. و سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پروگرام فیضان مصطفیٰ جو فیس بک لائیو کے ذریعے آپ ہر سوموار رات 8:30 پر سماعت کرتے ہیں، اور جو سوالات واٹس ایپ یا فیس بک پر آئے ہوئے ہوتے ہیں یا جو سوال آپ آن لائن کرتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات مناظر اہل سنت قاضی نیپال حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عثمان برکاتی دامت برکاتہم العالیہ سے آن لائن سماعت فرماتے ہیں. اور یہ پروگرام ہر ماہ میں 2 مرتبہ مرکزی ادارہ شریعہ پنز تکیہ کشمیری جامع مسجد کاٹھمانڈو سے نشر کیا جاتا ہے اور 2 مرتبہ شہر جنک پور سے نشر کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات سے عرض ہے کہ آپ اس پروگرام کو خود سنیں اور اپنے احباب کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی دستور کے مطابق اب چلتے سوال کی جانب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کا زیور عورتوں کو پہننا کیسا ہے، نیز اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سائل عبداللہ سرہا سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما نافعا وذہنا ساطعا وعقلا کاملا وقلبا منورا. اللہم صلی علی سیدنا. پہلا کوئی بھائی ابھی سرہا ضلع، کیا نام تھا ان کا؟ نام ذہن سے اتر گیا. عبداللہ جی. انہوں نے سوال کیا کہ چاندی اور سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات خواتین استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ علماء متقدمین تو اس کے عدم جواز کے قائل رہے، لیکن علماء متأخرین میں سے اکثر نے اس کے جواز کا قول کیا کہ ان کے لیے تزئین و آرائش. اب غریبوں کے لیے سونا چاندی تو میسر نہیں ہے، اور عورتوں کو آرائش اور زیبائش چاہیے تاکہ وہ شوہر کی نظر میں اس کی جاذبیت آشکارا ہو سکے. تو اس مجبوری کے پیش نظر علماء متأخرین میں سے اکثر نے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے تاکہ بدرجہ مجبوری اس طرح سے وہ اپنے سجنے اور بننے اور سنورنے کا اہتمام کر سکے. آج کل اس زیور کا نام ڈیجیٹل زیورات غالباً کہا جاتا ہے، یا جو بھی نام ہو، تو زیادہ تر کثرت سے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور کافی زور شور سے خواتین اس کا استعمال کر رہی ہیں. تو جواز کا قول کیا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سائل ارشد رضا نورانی سیتامڑھی بہار سے سوال کر رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں امام میں سے کن کی پیروی کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سرکار سیدنا غوثنا وغیاثنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید فرماتے تھے، اور وہ حنبلی تھے. اس سے ایک سبق اور ہم کو ملا کہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت حضرت سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی تھے. ظاہر بات ہے کہ کافی مسائل فقہیہ میں احناف کا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے باوجود بھی ہمارے وہ بالاتفاق پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، اور سرکار غوث پاک کی عظمت کا سارا زمانہ قائل ہے، عالم اسلام قائل ہے. اب اس میں فقہی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ان کے مرشد ہونے اور ان کے پیر ہونے اور مقتدا ہونے میں کسی کو کوئی حرف، کوئی شک بھی نہیں لگتا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ تقلید کے معاملے میں جو جن کے مقلد ہوں
اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت پر قیام اس سے بات قدمی رہنا چاہیے، اور جو معتقدات اہل سنت ہیں، جو ضروریات اہل سنت ہیں، اس پر کاربند ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے بتا دیا کہ ابھی کے وقت میں ذرا مسئلے فقہی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کافی لوگ اپنے سروں پہ پہاڑ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے عبرت دینے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے۔ چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ بھی نکلا، اس کے بعد مائک پر نماز پڑھانے کا مسئلہ نکلا، چین والی گھڑی کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ نکلا، اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں جمعہ کا مسئلہ نکلا۔ تو یہ سب سارے مسائل میں کا بازار گرم کیا، لان تان بھی کیا، لعنتیں ملامتیں بھی کی گئیں۔ تو یہ گویا کہ تفقہ کے خلاف ہے، اور علم دین میں مہارت حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ذرا مسئلہ فقہیہ میں اختلاف کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف تانہ زنی کرتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، اور پھر بڑھتے نہ جانے کہاں تک ان کی زبانیں بہک جاتی ہیں، قلم بہک جاتے ہیں، کچھ کا کچھ لکھنا پڑھنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسائل فقہیہ میں اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی اہل سنت و جماعت کے عالم کی توہین نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی تذلیل نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی تفسیق نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی تضلیل نہیں کی جا سکتی ہے، انہیں گمراہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسائل فرعیہ فقہیہ میں اختلاف کی بنیاد پر لوگ آپس میں دست بگریباں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی دشنام ترازی تک سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ کیسا اندھیر ہے اور کیسی جہالت ہے، اور تفقہ سے کیسی نابلدی نہ اشنائی کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، واللہ الہادی الی الرشاد۔ مفتی صاحب کے بارے میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سائل ارشد رضا نورانی سیتامڑھی بہار، انہی کا سوال ہے کہ نماز جمعہ میں دونوں خطبے کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ پڑھے تب بھی چلے گا، درود پڑھ لیں تب بھی چلے گا، خاموش رہیں تب بھی چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم یہ بالصواب۔ حافظ ارشاد عالم رضوی حل مقیم دوحہ قطر سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قاضی نیپال صاحب قبلہ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا تیجا 10واں 20واں 40واں کا کھانا کیسا ہے؟ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے یا امیروں کے لیے بھی ہے؟ جبکہ دعوت دام کرتے ہیں تو اس میں غریب امیر سب شامل ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور میت کا کھانا غیر مسلم کو کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10واں اور 5واں اور 20واں اور 40واں کا جو اہتمام ہے، اس کو میلاد کی شکل دینا ضروری ہے۔ میلاد کی شکل دیں، میلاد کا اہتمام کریں، اور میلاد کے طفیل کھانا کھلایا جائے تو یہ امیر و غریب سب کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر میلاد کوئی نہیں کرتا ہے، صرف بھوج کی نیت سے کرتا ہے کہ ہم میت کا بھوج کر رہے ہیں، تو یہ دعوت ناجائز ہے، کیونکہ الدعوت للسرور، دعوت تو خوشی کے موقع کے لیے ہے، اور میت ہو جائے کسی گھر میں تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر یہ دعوت کس معنی میں کھلائی جا رہی ہے؟ تو وہ دعوت جو میت کے نام پہ کی جاتی ہے، اس میں تو پھر امیروں کو شریک ہونا ہی غلط ہو جائے گا۔ میت کے نام کا کھانا وہ ہو سکتا ہے جو غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، دعوت نہیں۔ میت کے نام پہ کھانا غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، دعوت نہیں کر سکتے ہیں۔ دعوت تو صرف خوشی کے موقع کے لیے ہے۔ تو اس کی شکل اب علماء اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ میلاد شریف کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں، اور اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہونے والے پروگرام میں احباب کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو شرکت کی دعوت دیں، محلہ والوں کو بھی دعوت دیں، امیر غریب سب کو دعوت دیں، اور اس میں کھلائیں۔ عنوان ہو میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور طعام میت کے عنوان سے تو پھر تو غریبوں کے لیے خاص ہو جائے گا، اس میں امیروں کو نہیں شریک کر پائیں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ 10واں اور 20واں اور 40واں یہ جو تعیین ہے،
یہ تعین شرعی نہیں ہے بلکہ تعین عرفی ہے، مطلب عرف نے اس کو متعین کیا ہوا ہے۔ لہذا اگر کوئی 40 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، 42 دن 45 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، 35 دن 36 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، یعنی 2 دن 4 دن آگے پیچھے بھی کرنے سے 40واں ہی اس کا نام ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک 40واں دن ہی کریں گے، وہ گن کر کے تاریخ رکھے رہتے ہیں اور اس سے 1 دن آگے پیچھے کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی ضروریات چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مشکلات کا سامنا لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ذہن بنانا اور بڑی بڑی ضروریات کو چھوڑ دینا، مشکلات کا سامنا کرنا اور بالکل عین اسی تاریخ پہ کرنے کو ضروری سمجھنا، کہیں نہ کہیں سے یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے جس کو ضروری قرار نہیں دیا، آپ اس کو اپنی طرف سے ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ 40واں دن ہی پڑھے تو آپ کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں اور آپ وہ اس کو لازم سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کی گمراہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لازم ضروری تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ اسی دن ہونا چاہیے۔ آپ 2 دن 4 دن آگے پیچھے کریں، نام وہی رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10واں کا معاملہ بھی 8 دن پہ کریں، 12 دن پہ کریں، 13 دن پہ کریں، 9 دن پہ کریں، سب کا نام 10واں ہوگا، ثواب بھی برابر ملے گا۔ اب اسی میں اگر آپ یہ تصور کر لیں گے کہ ٹھیک 10واں دن کریں گے تو ثواب ملے گا اور اس سے آگے پیچھے کریں تو ثواب نہ ملے گا، تو پھر یہ گمراہی آ جائے گی، یہ غلط تصور آ جائے گا۔ مذہب اسلام نے جس کو آپ پر ضروری قرار نہیں دیا، آپ اپنے اوپر خود سے ضروری قرار دے رہے ہیں، یعنی 10ویں دن ہی محفل کرنے کو، اصالہ ثواب کرنے کو لازم اور ضروری جان رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب اسلام نے جو آپ پر ضروری قرار نہیں دیا، آپ اپنی طرف سے اس کو ضروری بنا رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بھی التزام رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا کہ کوئی قطر جانے والا ہوتا ہے اور اس کو ایسی تاریخ میں جانا ہوتا ہے کہ وہ 10ویں تاریخ نہ ملے یا وہ 40ویں یا 20ویں تاریخ نہ ملے، تو وہ بیچارہ محروم ہو کے چلا جاتا ہے، اس پروگرام میں نہیں شریک ہو پاتا۔ ارے بھائی تو 2 دن پہلے کر لیجئے، 3 دن پہلے کر لیجئے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو شریعت نے جس کو لازم و ضروری آپ پر نہیں قرار دیا، آپ اپنی طرف سے اپنے اوپر ضروری نہ سمجھیں، ورنہ یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہو جائے گی۔ آخری جز کیا تھا؟ سوال کا آخری جز بھی تھا جی، میں تو کچھ غیر مسلم کو دینا ہے، کھلانے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ثواب کہاں سے مل جائے گا؟ رہ گیا کیا کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، تو حق جاریت کی بنیاد پر، حق معاملات کی بنیاد پر آپ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو آپ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اس کی بڑی ساری باتیں ہیں۔ ایک بات دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہم لوگ مدینہ میں نہیں ہیں، مکہ میں نہیں ہیں، عرب میں نہیں ہیں، نیپال میں ہیں، تو یہاں کے حساب سے ہمیں یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے ضرر کو بھی، نفع و ضرر کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے سوالات کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس ماحول میں ہیں، اس ماحول کی رعایت کرتے ہوئے جو آپ کے لیے بہتر ہو، مناسب ہو، آپ کر سکتے ہیں، اور مصلحت اندیشی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ابھی فیس بک آن لائن کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ رضا اللہ مصطفیٰ جنک پور سے سوال کرتے ہیں رضا اللہ مصطفیٰ کہ رضا المصطفیٰ سوال کرتے ہیں کہ حالت حیض و جنابت میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آن لائن کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ حافظ شمس رضا حنفی ہے، جی، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ علیکم وعلیہ السلام۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ قبرستان میں ایک نیا قبر ہے جو ابھی 1 مہینے ہی ہوا ہے، اور لوگ اس قبرستان میں مٹی بھروانا چاہتے ہیں، تو کیا اس قبر پر مٹی ڈال سکتے ہیں جو نیا قبر ہے؟ قبرستان، پورے قبرستان میں مٹی ڈال رہے ہیں تو اس پر بھی مٹی ڈالیں گے، اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ ورنہ وہاں گڈھا بن جائے گا، سارا پانی اسی میں جمع ہو جائے گا، تو سارا پانی اسی قبر والے پر جمع کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ڈالیں، اس پر بھی مٹی ڈالیں۔
اس پر بھی مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے. واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. جی یہ غلام مدثر قادری جھارکھنڈ سے ہیں، سوال کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل میں کہ جو عالم دین یا امام اپنی خطاب کو یوٹیوب ویڈیو بنوا کر یوٹیوب پر ڈالے، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی امامت درست ہوگی کہ نہیں؟ کیا اس سوال کے تھا؟ پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ کون جب بڑا جرم کر لیا انہوں نے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ بھائی کہاں نہیں نماز ہوگی، بالکل شوق سے ہوگی اگر وہ امامت کے قابل ہیں. اور ویڈیو بنا کر کے پوری دنیا میں پیغام اسلام کو نشر کرنا، پیغام اسلام پہنچانا، احکام اسلام پہنچانا، دینی ضروریات کو پہنچانا، یہ تو ابھی کے وقت کی ضرورت ہے. ایسا کرنا ہی پڑے گا، کرنا چاہیے ہی. یہ تو اچھا کام ہے. تو اچھا کام کرنے والے کے پیچھے نماز کائے نہیں ہوگی؟ غلط کام کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ کام کرنے والے تو اچھا کام کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں اسی ویڈیو کے ذریعے پیغام اسلام نشر ہو رہا ہے. دشمنان اسلام کی شبیہ کو برباد خراب کرنے، داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں. ان کا توڑ، ان کا دفاع اسی کے ذریعے ہو پاتا ہے. ورنہ ہم محفلوں اور جلسوں میں چند ہزار کی محفل میں اپنا دفاع کیسے کر سکتے تھے؟ جبکہ یہ میڈیائی دور ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سب اسلام کے خلاف زہر افشانی میں مصروف عمل ہے. اور ایسے حالات میں آپ میلاد میں بیٹھ کر اور جلسہ میں بیٹھ کر آپ چاہیں گے کہ ہم اسلام کا دفاع کر لیں اور اسلام کی شبیہ پر آنے والے گرد و غبار کو ہم دھو ڈالیں، تو یہ ناممکن ہے. اس لیے باطل جن ذرائع کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہے اور آپ کے معتقدات کو، آپ کے نظریات کو، اسلامی خیالات کو، اسلام کی اچھی دلکش اور جاذب نظر تصویر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو انہی ذرائع کا استعمال کر کے اسلام کا دفاع کرنا ہوگا. اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور یہ بلکہ ضروری ہے. تو اب اس طرح سے کوئی پیغام اسلام کو نشر کرنے والے کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سوال ہی عجیب و غریب ہے. بہرکیف اسلامی بھائی نے سوال کیا، وہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا کام کرنے والے، اور جیسا کہ آپ نے نیت بھی بتا دیا، تو اس طرح کی حسن نیت کے ساتھ اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو بالکل اچھا کام ہے، حسن عمل ہے. اور یقیناً ان کے پیچھے ان کی امامت درست ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، پڑھی جانے والی نماز بھی درست ہے، بشرطے کہ وہ دیگر جو امامت کے شرائط ہیں ان شرائط کا وہ جامع ہو. واللہ تعالی عالم بالصواب. محمد جلال الدین سوال کر رہے ہیں کہ سجدہ سہو واجب کے چھٹنے سے واجب ہوتا ہے، تو پھر فرض کے چھٹنے سے سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال تو جلال الدین کا عجیب و غریب ہے. فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کہاں کرتے ہیں؟ فرض کے چھوٹنے سے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس میں سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوگی. سجدہ سہو واجب کے ترک پر کرنے سے تلافی ہو جاتی ہے، بھرپائی ہو جاتی ہے کہہ لیں. واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو ہے، اور اگر فرض کوئی چھوٹ جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی سجدہ سہو کرنے سے بھی. ٹھیک ہے نا؟ واللہ تعالی عالم بالصواب. آن لائن کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ جس عورت کا شوہر باحیات ہو اور وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ نہ دے سکے، تو کیا وہ عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی؟ یہ خلیل قادری سوال کر رہے ہیں. خلیل قادری صاحب کتنی جلدی نکالیں گے؟ نکل کیسے جائے گی اپنے سے؟ نان نفقہ اگر نہیں دیتا ہے شوہر تو وہ مقدمہ دائر کرے گی. اتنی منمانی تو نہیں ہے کہ اپنے سے نکل جائے گی. دروازہ تو بند ہی ہے اس کا. تو وہ مقدمہ دائر کرے گی، قاضی کے یہاں اپنا کیس لے کے جائے گی اور اپنی مصیبت پریشانی اور اپنی جو دقت ہے یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا، میری زندگی اجرن ہوتی جا رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ دوسری شادی کروں. پھر قاضی صاحب ان کے مقدمہ کی سماعت کریں گے اور احوال کی تفتیش کریں گے، اور واقعی میں جب پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا شوہر نان نفقہ نہیں دیتا
اور نہیں آئندہ دے سکتا ہے تو وہ قاضی اپنے ثوابدید کے مطابق جب اندازہ کر لیں گے کہ واقعی میں اس کے ساتھ یہ مجبوری متحقق ہے تو پھر قاضی اس کے لیے اپنی کارروائی کریں گے، نوٹس جاری کریں گے، اس کو طلب کریں گے، اس کے شوہر کو بلائیں گے اور اس کو دباؤ ڈالیں گے کہ تم ان کا نان نفقہ دو۔ ہو سکے تو عدالت سے وہ استغاثہ کرے، اور کسی بھی طرح سے اس کے نان نفقہ کا انتظام نہ ہو پائے گا تو قاضی صاحب پھر اپنے جو ان کے طریقے ہیں، جو پروسیس ہیں، ان کو پورا کروا کر کے نکاح کو توڑ دیں گے، نکاح کو فسخ کریں گے، تب جا کر کے وہ نکاح سے نکلے گی، اپنے من سے نہیں نکل پائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ابھی واٹس پہ ایک سوال آیا تھا، یہ دھنوشا کے امام مولانا نظام صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو غیر محرم مستان کے پاس لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے اس سے جھاڑ پھونک وغیرہ کرواتے ہیں، تو اس طریقے سے کروانا کیسا ہے؟ اگر پردے کے ساتھ جھاڑ پھونک کرتا ہو مستان تب تو ٹھیک ہے، اور اگر بے پردگی کرتا ہو، اس کے بدن کو ٹچ کرتا ہو، تو اس طرح کے مستان کے پاس لے جانا بغیرتی ہے، اور اس طرح سے جھاڑ پھونک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے مستان کی جھاڑ میں اثر کیا ہوگا؟ جو بے پردگی کے ساتھ جھاڑ پھونک کرے اس کے جھاڑ پھونک میں رحمانی اثر تو نہیں ہوگا، البتہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ تو ایسے مستان سے بچنا چاہیے، اور ایسے مستان کا بازار ٹھنڈا کرنا چاہیے، گرم نہیں کرنا چاہیے۔ مگر افسوس ہے ابھی شیطانی بازار زیادہ گرم رہتا ہے، لوگ اندھ وشواس ہو گئے، اندھ بھکت ہو گئے، گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ سچے ڈاکٹر کے پاس جس طرح مریض کم جا پاتے ہیں، ویسے ہی سچے عامل کے پاس مریض کم جا پاتے ہیں، اور جھوٹے تماشائی اور خرافاتی مستانوں کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں، اور وہ کچھ چمتکار دکھاتے رہتے ہیں، گلاس میں پانی بھر کے آگ جلاتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ آسمان سے اترا ہوا ہے، منزل من السماء ہے، اور اس کے پاس خوب علاج کراتے ہیں، خوب وہ پیسے ہٹتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، 1 مہینہ 8 مہینہ کے بعد پھر وہی دورہ، وہی سلسلہ، وہی بیماری، وہی پریشانی۔ تو یہ تو بہت ہی برے حالات ہیں لوگوں کے۔ ایسے مستانوں کے پاس نہیں لے جانا چاہیے، پردہ سے علاج کرے تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ مستان بھی صحیح ہونا چاہیے، علاج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، دیکھ کر کے جانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ رحمت علی وفیہ سوال کر رہے ہیں کہ جنازہ کو امام کے آگے کیوں رکھتے ہیں اور اذان و تکبیر کیوں نہیں کہتے؟ کہاں پیچھے رکھیں گے جنازہ کو؟ آگے نہیں رکھیں گے تو یہ سب کیا سوال ہے؟ جنازہ کو آگے رکھ کے نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ پیچھے رکھ دیں گے۔ ہاں، اور کیا سوال تھا؟ اور اذان و تکبیر کیوں نہیں کہتے؟ وہ مکمل نماز بھی نہیں ہے نا۔ جنازہ کی نماز جو ہے وہ من وجہ دعا ہے، اور من وجہ نماز ہے، یعنی اس میں کچھ نماز کی بھی خصوصیت ہے اور کچھ دعا کی خصوصیات ہیں۔ مکمل نماز بھی نہیں ہے، مکمل دعا بھی نہیں ہے۔ وہ اگر مکمل نماز اس کو کہتے تو اس کے لیے وضو کرنا پڑتا، وضو کیا کہتے ہیں، قیام ہوتا، قیام کے ساتھ رکوع ہوتا، سجود ہوتا، تشہد ہوتا، قومہ ہوتا، سب ہوتا، لیکن صرف قیام ہے، اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قومہ ہے، نہ جلسہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ مکمل نماز بھی نہیں ہے وہ، اور مکمل دعا بھی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ضروری نہیں ہے، ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں دعا کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر نماز جنازہ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ خالص نماز بھی نہیں ہے اور خالص دعا بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب قاضی صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دے اور پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام سلام پیش کر دے۔ نماز ذوالعصر قضا ہو گئی اور مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی، اس وقت نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے عصر یا مغرب، یا پھر مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مل کر مغرب کی پڑھ لیجئے، عصر کی تو قضا ہو ہی گئی ہے، مغرب کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد عصر کی قضا کر لیجئے۔
واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک سوال آیا ہے، کیا کشف کے ذریعے قبر نکال سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، قبر کیسے نکالیں گے کشف کے ذریعے؟ ابھی یہ بھی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا سوال، ابھی یہ بھی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں تہاں لوگ کشف کے ذریعے قبریں نکال رہے ہیں، اور قبریں نکال کر پھر اس پر مزار بنا رہے ہیں، چادریں ڈال رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر رہے ہیں، اور لوگوں میں کیا خواتین ہی ہوتی ہیں زیادہ؟ تو یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، ایک بلا ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ من جانب الرحمن نہیں، من جانب الشیطان ہے۔ کشف کے ذریعے کشف کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کشف ہے، اور یہ کشف دلیل ولایت نہیں ہے، دلیل کرامت بھی نہیں ہے، بلکہ کشف ہے، اور یہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ بس ہاں بیل پہلے ہوتا تھا، وہ بتا دیتا تھا کس کے جب میں کیا ہے، تو بیل کو بھی کشف ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے الملفوظ میں اس قسم کی ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ اس کا بیل کی آنکھ باندھ دی جاتی، پٹی چڑھا دی جاتی، اور پھر اس کو پوچھا جاتا، بتایا جاتا کہ چلو فلاں آدمی کون ہے، تو اس آدمی کے پاس جا کر کے اپنا وہ سر ٹیک دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ، کچھ تفصیل ہے اس کی۔ تو اس کو بھی ہوتا ہے، کتوں کو بھی کشف ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ مطلب آئندہ کی خبر کو وہ جان لیتا ہے، اور اس کے حساب سے وہ بھونکتا بھی ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت اور ریاضت اور نوافل اور کثرت اذکار کی برکت سے، یا خاص اوراد و وظائف کی برکت سے کشف عطا فرماتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے جن پر وہ کشف ہوا، ان کے لیے ٹھیک ہے کہ اپنے کشف پر وہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چل بھی سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ کشف حجت نہیں ہے۔ مثلا کسی نے اب 29 کی شام ہے، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 29 کی تاریخ گزر گئی، چاند لوگ دیکھنے لگ گئے، کسی نے چاند نہیں دیکھا۔ اب ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے کشف میں چاند دیکھ لیا ہے، تو کیا ان کے کشف کا اعتبار کرتے ہوئے کل ہو کر کے عید منائی جائے گی؟ تو ہرگز نہیں منائی جائے گی، ان کے کشف کی بنیاد پر عید نہیں منائی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، لیکن کوئی گواہ نہیں ہے، بیوی نے بھی نہیں سنا، نہ کوئی گواہ موجود ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کشف میں دیکھا ہوں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو کیا ان کے کشف کو سن کر قاضی یا مفتی اس کی بیوی کو مطلقہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس طلاق کو ثابت نہیں مانیں گے۔ اس طریقے سے کوئی اگر گواہی دے کہ فلاں نے فلاں کا سامان چرا لیا، تو کیا چوری پر ان کی گواہی مان لی جائے گی؟ وہ بولے کہ ہم کشف کے ذریعے دیکھے ہیں، تو ان کا یہ کشف وہاں پر معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں اس کی بن جائیں گی کہ کشف دلیل شرعی، حجت شرعی نہیں ہے، غیر پر اس کے لیے حجت آپ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ مزارات پہلے ہی سے جو بنے ہوئے ہیں، اور ان پر جو خرافات اور وہ بے حیائیاں، بدتمیزی اور خلاف شرع حرکتیں ہو رہی ہیں، انہی سے ہم سنی پریشان ہیں۔ اب پھر نیا مزار نکال کر کے کوئی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری سنیت کو برباد کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سنیت کو داؤ پہ چڑھا دینے کا ارادہ ہے کیا؟ ہرگز کشف کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا جائے گا، کوئی نئی قبر نہیں مانی جائے گی، اور اگر کوئی اس کشف کی بنیاد پر کوئی نئی قبر بنا کر اس پر مزار بنا دے تو اس کو توڑ دینا ضروری ہے، تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں۔ ابھی جتنا بھی مزار نکلتا ہے، خالی خواتین جاتی ہیں، اور جس کو کبھی بھوت نہیں لگتا ہو اس کو مزار پہ جا کے بھوت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں مشاہدے کی ہیں، آدمی کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ جب تک مزار نہیں اکھڑا تھا تو کسی کو بھوت نہیں لگتا تھا، مزار اکھڑ گیا تو اب سب کو بھوت لگنے لگ گیا۔ نئی نویلی دلہن جو کبھی دہلیز سے اپنا قدم باہر نہیں نکالتی تھی، اس کو بھی بھوت لگنے لگا، مزار پہ لے جا کے وہ بھی جھوم جھام کرنے لگ گئی، اور کپڑے ہٹا دینا، بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب سنیت کو، اسلام کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں،
لہذا ان چیزوں کو ایک دم جہاں تک آپ کی طاقت کام کر سکے ان چیزوں کو ہٹائیں اور ان چیزوں کو کبھی بھی خاطر میں نہ لائیں۔ کشف کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس سب قبر نکالنے میں، اور کوئی نکالے تو اس قبر کو ختم کر دینا ضروری ہے، مزار بنائے تو مزار کو توڑ دینا ضروری ہے تاکہ مزید گمراہی کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آن لائن کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ لکی رضا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مسلم لڑکا کان چھدواتے ہیں تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ کان چھدوانا تو لڑکا کو جائز نہیں ہے۔ اب چھدوایا، بچپن میں چھدے ہوں گے ان کے گھر والے، اپنے سے چھدوایا نہیں ہوگا، اور اگر بڑا ہو کر کے بھی چھدوا رہا ہے تو یہ غلط تو ہے، ناجائز کام ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں کئی ہیں، جس میں ارشاد ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرے تو ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بڑی وعیدیں ہیں، لیکن چونکہ ان سب کاموں کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکل جائے گا تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ وصلی علی کل مسلم فاسق فاجر، نماز جنازہ تو ہر مسلمان فاسق فاجر کی پڑھی جائے گی، گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو نماز جنازہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی معظم دینی عبرت کے لیے اس کے جنازے میں نہ جائیں تاکہ دوسروں کو عبرت ملے تو پھر ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آن لائن کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ سائل خلیل احمد قادری ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ علیکم وعلیہ السلام۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آن لائن ویڈیو کے ذریعے نکاح درست ہے جبکہ لڑکا قطر میں ہو اور لڑکی ہند میں اور قاضی سبتری میں؟ ہاں، قاضی صاحب کو سبتری میں ڈال دیجئے، لڑکا کو پاکستان میں ڈال دیجئے، لڑکی کو ہندوستان میں ڈال دیجئے، اور گواہوں کو جو ہے ترکستان میں ڈال دیجئے، اور تب نکاح پڑھا لیجئے۔ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، وہ سب نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کا ہے بعض حالات میں مجبوری کے پیش نظر طریقہ ہے تو اس کے لیے اچھے مفتی کے پاس جا کر کے آپ وہاں بتائیے گا، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ وہ طریقہ یہاں ہم نہیں بتائیں گے آپ کو، ورنہ آدھا سیکھیے گا اور آدھا بھول جائیے گا اور کہیے گا کہ ہاں مفتی عثمان صاحب نے یہ طریقہ بتا دیا ہے الٹا پلٹا۔ تو علاقے کے اچھے مفتی کے پاس جائیے گا، اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو طریقہ نکالا ہے مفتیان کرام نے بتایا ہے، تو وہ بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ فون پہ نکاح ہو رہا ہے، یہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے۔ البتہ لڑکا الگ ہو لڑکی الگ ہو، نکاح ہو جائے، اس کے لیے طریقہ نکالا ہے شریعت نے، تو وہ قریب کے مفتی صاحب سے آپ رابطہ کریں گے، وہ بتائیں گے اور اس طریقے سے ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں کہیے گا کہ فون پہ یا مطلب موبائل پہ نکاح ہو گیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا، اس کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، گواہ بنایا ہی جاتا ہے اس میں بھی۔ ایک سوال آیا ہے کہ جس طریقے سے لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں، تو کیا اس کے جو لڑکا کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ بھی لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ نہیں، وہ مجمع جتنا دیکھنے کا، ایک تو دیکھنے کا یہ ہے کہ وہ مجمع عام میں دیکھا جاتا ہے نا، تو وہ سر کیا چہرہ اور ہتھیلی اتنا حصہ دیکھنے کی اجازت ہے، تو اس میں لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے، لڑکا کا رشتہ دار بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن الگ سے دیکھنے کا کوئی انتظام کرے لڑکا کا رشتہ دار کہ ہم تنہائی میں جا کے دیکھیں تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں، ایک جگہ محفل میں بلا کر کے اور لڑکا کا رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کے باپ جو بھی ہیں وہ سب دیکھ لیں۔ تنہائی میں دیکھنے کا، دو لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ کر دینے کا طریقہ یہ غلط ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ واٹس ایپ ایک سوال ہے جس کو چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس امام کی مقلد تھے؟ امام بخاری کیا کس کے امام کے مقلد تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس امام کے مقلد تھے؟
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تو ان سے بھی پہلے کا ہے. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا مسئلہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. بخاری شریف ادھر سے لے آؤ جب تب تک آگے بڑھیں. آن لائن کے ذریعے ابھی ایک سوال آیا ہے کہ یہ عابد رضا سوال کر رہے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر جی. وضو کا پانی ہے تو پئیں، بہتر ہے وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا. اور زمزم کا پانی ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے پئیں، بہت اچھا ہے پینا. زمزم کا پانی اور وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، باقی جو پانی ہے بیٹھ کے پینا چاہیے. بڑھاوے سوال آگے بڑھاوے. یہ آداب ہیں پینے کے. جی. آداب ہیں پینے کے. محمد اعزاز الحق برکاتی سوال کر رہے ہیں کہ جس امام کا تلفظ صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تلفظ صحیح نہیں جی. یعنی یہ کہ اس کی تجوید صحیح نہیں، جن حروف کو جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہ حروف ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہوگی. صحیح ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. یہ سائل نے کسی نے سوال کیا تھا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. حالانکہ یہ بات بڑی اظہر من الشمس سے بہت کافی واضح ترین ہے. چلیں. بہت سارے احباب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. سب کو میری طرف سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک صاحب ہے جو پرسنل واٹس ایپ پہ عرض کی ہیں کہ آپ ان کی امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ان کی امی کے لیے دعا کر دیں. اور اختتام کا وقت بھی ہو گیا ہمارا. دعا کریں سب لوگ. محمد پروگرام ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ، پھر آئندہ اسی وقت میں آپ اس پروگرام کو سماعت فرما سکیں گے یہیں سے. اللہ. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد.